ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب فرمایا. اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں ان میں سے ایک بنیاد روزہ بھی ہے. ماہ صیام کے روزے کی توفیق رب کریم نے نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، خشیت الہی کی صفت پیدا ہو جائے، پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو جائے. یہ جو تقوی ہے، اس تقوی کی صفت کو پیدا کرنے کے لیے، اس تقوی کی صفت کو بڑھانے کے لیے، اس کی آبیاری کے لیے اللہ کا خوف بندے کے دل میں بیٹھ جائے، اللہ کے سامنے پیش ہونے، اس کے سامنے جواب دہی کرنے، اس کا احساس بندے کے دل میں بیٹھ جائے، پھر گناہوں سے پرہیز کرنے کی کیفیت اس کے اندر آ جائے، یہ صلاحیت پیدا ہو جائے. اس لیے رب کریم نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قرآن ایک روزے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم تقویدار ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. یہ تقوی کیا ہے؟ کس کیفیت کا نام ہے؟ کس صفت کا نام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بیان فرمائی ہے اور اپنے قلب اطہر کی طرف اپنے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھ کر فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا. یاد رکھو یہ تقوی یہ دل کی کیفیت کا نام ہے کہ دل کے اندر اللہ کا خوف موجود ہو، دل کے اندر پرہیزگاری، اللہ گناہوں سے بچنے کا احساس دل کے اندر موجود ہو. اس کو تقوی کہتے ہیں. یعنی انسان ظاہری طور پر کچھ بناوٹ کر لے، ظاہری طور پر اپنے آپ کو کچھ تیار کرے، کوئی ایسے اعمال کرے جس سے لوگوں کو دکھانا مقصود ہو کہ میں بڑا متقی پرہیزگار انسان ہوں، لیکن جب تنہائی میں اس کو گناہ کا موقع ملے تب وہ گناہ سے نہ رکے،
تب وہ پرہیز نہ کرے، تب وہ اللہ کے خوف کو اپنے سامنے نہ رکھے، بلکہ وہ شیطان کی اتباع کرتے ہوئے گناہ کرے۔ فرمایا کہ یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ انسان تنہائی میں ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی بتانے والا نہ ہو، اس کے باوجود اس کے دل میں یہ بات موجود ہو، میرا رب تو میرے ساتھ موجود ہے، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اس کے سامنے جانا ہے، اس نے مجھے یہ زندگی دی ہے، اس نے مجھے یہ اعمال دیے ہیں، اس نے مجھے یہ جسم دیا ہے، اس نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں۔ اس نے فرمایا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن میں تم سے اس دنیا کی نعمتوں کے متعلق سوال کروں گا، پوچھوں گا، تمہارا محاسبہ کروں گا۔ وہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس رب کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے، وہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اس کے خوف کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اس کے عزیزان محترم یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، یہ اس کا پہلا عشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ، اس کی ابتدا میں رحمت ہے، وأوسطہ مغفرہ، اس کے درمیان میں مغفرت ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اس کے آخر میں جہنم سے نجات ہے۔ یعنی جب یہ ماہ مبارک شروع ہوتا ہے اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے، اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ یہ ماہ مبارک وسط پر پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت عام فرما دیتا ہے، بار بار معاف فرما دیتا ہے۔ جتنے لوگ آئے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ جب یہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، رمضان اب جا رہا ہے، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی، اپنے رزق کی، اپنے کاروبار کی، اپنے صحت کی، اپنے شہر کی، اپنے ملک کی، امت مسلمہ کی، دوست احباب کی، رشتہ داروں کی، سب کی بھلائی اور خیر کی دعائیں اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے۔ یاد رکھیں یہ جو اللہ کا در ہے یہ رحمت کا در ہے۔ ہم مسجد جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ کس جگہ پر کہتے ہیں؟ جب مسجد کے دروازے پر ہوتے ہیں، یعنی مسجد کے دروازے پر پہنچ کر ہم اللہ سے رحمت کے دروازے کھولنے کی دعا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ کی رحمت کا دروازہ اللہ کے گھر کا دروازہ ہے۔ جس نے اللہ کے گھر کو پکڑ لیا اللہ کی رحمتیں اس پر برستی ہیں، ہر طرف سے اللہ کی رحمتیں اس پر برستی ہیں۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں فَإِنِّي قَرِيب، میں تو ان کے قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، جب بھی وہ مجھے آواز دیتا ہے، جب بھی میرے سامنے دستے سوال کو پھیلاتا ہے، جب بھی میرے سامنے اپنی خالی جھولی کو پھیلاتا ہے، میں اس کو جواب دیتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کو عطا کرتا ہوں۔ وہ معافی مانگتا ہے میں مغفرت دیتا ہوں، وہ رزق مانگتا ہے میں بے پناہ دیتا ہوں، وہ اولاد مانگتا ہے میں صالح دیتا ہوں، وہ صحت مانگتا ہے میں زندگی دیتا ہوں، وہ مجھ سے میری رضا مانگتا ہے میں اسے جنت الفردوس دیتا ہوں۔ لیکن کوئی مانگنے والا تو آئے، کوئی مانگے تو صحیح مجھ سے، میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے پوچھتے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں فَإِنِّي قَرِيب، میں تو قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والی کی پکار کا جواب دیتا ہوں، وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس مجھ سے ہی دعا مانگتے رہو اور مجھ پر ہی یقین کرتے رہو، مجھ پر ہی یقین رکھو۔ ہم نے جو دعا کی اللہ تعالیٰ سے وہ ضائع نہیں گئی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی ہے، وہ اپنا اثر دکھائے گی، اس دنیا میں دکھائے گی یا پھر آخرت میں جنت کی صورت میں دکھائے گی۔ پھر اس کا دوسرا عشرہ توبہ اور استغفار ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم نیکیوں کے حوالے سے تو اپنی تعداد کو یاد رکھتے ہیں، ہم نے اتنے نوافل پڑھے، اتنے قرآن ختم کیے، اتنی نیکیاں کر لی، اتنے حج کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، اتنے صدقے دے دیے،
اتنے خیراتیں کر لی، اتنے فلانے سپارے ختم کر لیے، اور نہ جانے کیا کیا نیکیوں کے انبار ہیں ہمارے ذہن میں موجود رہتے ہیں۔ کبھی گناہ بھی یاد کیا ہے ہم نے کہ ہم نے خطائیں کتنی کی ہیں؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے ہم نے اپنے رب کو ناراض کس طرح کیا ہے؟ کبھی جائزہ لیا اپنا کہ آج کے دن میں نے اپنے رب کی نافرمانی کتنی کی ہے، فرما برداری کتنی کی ہے؟ ہم نے تو کبھی اس کا حساب نہیں لگایا۔ ہم تو خود کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، ہم تو خود کو پاک سمجھتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہوگی جنت الفردوس کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوگا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ توبہ اور استغفار اسی لیے ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر توبہ کریں، اللہ سے بار بار معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے گا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چل رہے ہیں، قدم مبارک رکھتے ہیں، حضرت جبرائیل آتے ہیں، فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام جس نے رمضان پایا، جس نے رمضان پایا، جس نے رمضان پایا اپنی مغفرت نہ کرا سکا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس پر آمین کہا۔ اب دعا کس کی ہے؟ جبرائیل کی۔ آمین کس کی ہے؟ تاجدار رحمت اللہ عالمین کی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ رمضان آ جائے، ہم اپنی مغفرت نہ کرا سکیں، ہم معافی نہ مانگ سکیں، ہم توبہ نہ کر سکیں، ہم آنکھوں سے آنسو نہ بہا سکیں، ارے ساری زندگی تو ہم روتے رہتے ہیں، ہر مسائل پر روتے رہتے ہیں، نہ جانے کس کس وجہ سے روتے رہتے ہیں، لیکن نہیں روتے جہاں رونا ہے ہمیں سجدے میں نہیں روتے، اللہ کے سامنے نہیں روتے، اللہ کے سامنے نہیں گڑگڑاتے۔ اے اللہ، وہ مالک الملک، وہ رب ذوالجلال تو اتنا بڑا رب ہے، اتنا کریم ہے، اپنا پہلا تعارف اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ آپ قرآن اٹھائیے، قرآن مجید کھولیے، قرآن مجید پڑھنا شروع کیجئے، اللہ تعالیٰ اپنا پہلا تعارف کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رب کے نام سے، کون ہے وہ رب؟ الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر دوبارہ تعارف فرمایا، رب العالمین کون ہے؟ الرحمن الرحیم، بے انتہا رحمان ہے، بے انتہا رحمت فرمانے والا ہے۔ وہ جو خود فرما رہا ہے میں بے انتہا رحم فرمانے والا ہوں، وہ جو خود فرما رہا ہے میں معاف کرنے والا ہوں، وہ جو خود فرما رہا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اسے دوں، وہ جو خود فرما رہا ہے کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کروں۔ اس کے بعد پھر ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ کیوں قبول نہیں فرمائیں گے؟ اللہ کیوں نہیں عطا کریں گے؟ یہ شیطان کا وسوسہ ہے جو ہمارے دماغوں میں بٹھا دیا شیطان نے۔ تم دعا کرتے ہو، تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر توبہ قبول ہوتی ہے۔ جتنی بار بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، کیا فرما دیجئے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہاں شیطان تمہیں دھوکہ دے گا، شیطان تمہیں کہے گا تم گناہگار ہو، شیطان تمہیں کہے گا تم نافرمان ہو، شیطان تمہیں کہے گا تم اچھے آدمی نہیں ہو، شیطان تمہیں کہے گا اللہ تمہیں کبھی نہیں بخشے گا، شیطان تمہیں 10 وسوسے ڈالے گا، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تمہارے اتنے گناہ ہو کہ زمین سے آسمان بھر جائے، تمہارے اتنے گناہ ہو 7 سمندر بھر جائے، تمہارے اتنے گناہ ہو زمین کا ذرہ ذرہ تمہارے گناہوں سے بھر جائے، تم آؤ اللہ کی بارگاہ میں کہو استغفر اللہ، اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سوال نہیں کریں گے، اللہ تمہارا رجسٹر کھول کر نہیں بیٹھیں گے، سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، سارے کے سارے معاف فرما دیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے وہ معاف فرمانے والے ہیں، وہ غفور ہیں، وہ رحیم ہیں، وہ رحمت فرمانے والے ہیں۔ یہ رمضان المبارک میرے بھائیوں قرآن کا مہینہ حاصل کرنا چاہے
قرآن اس کے لیے ہدایت ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، ہدایت کی واضح نشانیاں اس کے اندر موجود ہے، وَالْفُرْقَانِ، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب اگر کوئی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ حق کا راستہ بھی بتایا ہے، باطل کا راستہ بھی بتایا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، اما شاکر و اما کفورا، اب چاہے وہ انسان شکر گزار بندہ بنے یا ناشکرہ بندہ بنے، ہم نے دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، بڑی توجہ طلب حدیث ہے، توجہ طلب حدیث ہے، غور سے سماعت فرمائیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا بکتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب سے ایک بھی حرف کی تلاوت کی، فَلَهُ حَسَنَةٌ عَشْرِ أَمْثَالِهَا، اس کے لیے ایسی نیکی ہے جو 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ ایک حرف کی تلاوت کی اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ پھر ہم نہ سمجھ ہیں نا، آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں سمجھانے کے لیے مثال بھی دی، الف لام میم، الف حرف واللام حرف والمیم حرف، الف الگ حرف ہے، میم الگ ہے، لام الگ ہے۔ جب تم صرف الف لام میم پڑھتے ہو، اللہ کا اتنا عظمت والا کلام ہے کہ تمہارے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اب ذرا سنیے کمال کی بات، جس کلام پاک کی صرف تلاوت پر اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائے، تو اس کتاب کو تدبر سے پڑھنا، غور و فکر سے پڑھنے پر کتنا اجر عطا فرمائیں گے، اس کتاب پر عمل کرنے پر کتنا اجر عطا فرمائیں گے، اس کتاب کو نظام زندگی بنانے پر کتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، یہ رمضان مبارک کا 17 رمضان یوم بدر کی یاد دلاتا ہے، غزوہ بدر کی یاد دلاتا ہے۔ ایک طرف 313 مسلمان تھے، دوسری طرف 1000 کفار تھے۔ کیا مقابلہ تھا؟ کچھ بھی مقابلہ نہیں ہے۔ ان کے پاس لاٹھیاں ہیں، ان کے پاس پتھر ہیں، چند تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ اس طرف جدید ساز و سامان کے ساتھ دیش لشکر ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز ہے جو آج ہم میں نہیں ہے۔ ان صحابہ کے پاس ایمان تھا، ان صحابہ کے پاس توکل تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ جب بندے مومن کرتا ہے، خود رب کریم نے فرمایا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ حسبہ، پھر اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ 17 رمضان یوم بدر ہمیں حق اور باطل کے درمیان معرکے کی یاد دلاتا ہے۔ یہ رمضان مبارک فتح مکہ کی یاد دلاتا ہے۔ یہ رمضان مبارک غزوہ احد کی تیاری کا درس دیتا ہے۔ یہ رمضان مبارک غزوہ احزاب کی تیاری کا درس دیتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ اس ماہ مبارک کا سب سے بڑا تحفہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وہ قرآن مجید ہے۔ اس قرآن کو اپنا امام بنائیے۔ اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ آپ کو دنیا کا امام بنائے گا۔ قرآن کو امام بنا کر تو دیکھیں، وہ صحابہ نے قرآن کو اپنا امام بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا ان کے لیے مسخر کر دی تھی۔ اس لیے عزیزان محترم، اس رمضان مبارک کے اندر قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ تعلق جوڑے، دعاؤں کا اہتمام کریں، توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، اور پھر یہ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا ثواب سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ چیز باوقار گزرے گی، مزاج کے خلاف گزرے گی، پریشانی بھی ہوگی، غصہ بھی آئے گا، چڑچڑے بھی ہوں گے، یہ ساری چیز ہوگی، لیکن بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا اجر عطا فرمائیں گے۔ وشہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ محبت کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا مہینہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو پیٹ بھر کر کھانا کھائیں، پڑوسی بھوکا سو رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم تو آسائشوں کے اندر زندگی گزارے، ہمارا پڑوسی کسی تکلیف میں گزر رہا ہو۔ نہیں، مومن بندے مومن ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تصلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے
جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے، کتاب اللہ و سنت نبی ہی، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، ایک اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ۔ قرآن اجمال ہے، حضور کی سیرت اس کی تفصیل ہے، اس لیے قرآن اور سنت سے نظام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیجئے، اپنی زندگی اللہ کو دے دیجئے۔ جیسے تیسے چاہے یہ دنیا ختم ہوگی، یہ زندگی ختم ہوگی، ہماری موت کسی نہ کسی حالت میں آئے گی، یا تو دنیا کے طلبگار ہوں اس حالت میں ہم مریں گے، یا پھر آخرت کے طلبگار ہوں اس حالت میں ہم مریں گے، یا تو دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہوں اس حال میں مریں گے، یا رب کے پیچھے بھاگنے والے ہوں اس حال میں مریں گے۔ تو کیا بہتر ہے اگر ہم اپنی زندگی اللہ کو دے دیں، اگر یہ زندگی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دے دیں۔ یقین کیجئے اللہ بے وفائی کبھی نہیں کرتا اپنے بندوں کے ساتھ، وہ بڑا وفادار ہے، وہ بہت پیار کرنے والا ہے، وہ بڑا چڑھا کر صلہ دینے والا ہے۔ آپ کی ایک زندگی اللہ کو دیجئے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقت دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے، اللہ اپنی رضا عطا فرمائیں گے، اللہ اپنی محبت عطا فرمائیں گے، اللہ اس دنیا میں بھی سربلندی عطا فرمائیں گے، اللہ آخرت کے اندر بھی سربلندی عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھیے میرے بھائی اور دوستو، توجہ طلب بات بتا رہا ہوں، مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، اس ادارے کے کام سے آپ مصروف ہوتے ہیں، آپ کی ساری ذمہ داری اس ادارے کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر آپ شہر سے باہر ہیں، آپ کے گھر کا خیال رکھنا، اس کو کفالت کرنا، یہ سارا انتظام اس ادارے کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بھائی اس بندے کو باہر بھیجا ہے، ہمارے کام سے گیا ہے، ہمارے زیر سایہ ہے، اس کا کھانا ہمارے ذمے، اس کا پینا ہمارے ذمے، اس کے اخراجات ہمارے ذمے، اس کے بچوں کی پرورش ہمارے ذمے، اس کے گھر کی حفاظت ہمارے ذمے، اور جب واپس آئے گا تو بھرپور انعام بھی دیا جائے گا۔ یہ تو دنیا کے ایک ادارے کا حال ہے۔ آپ اللہ کے لیے کام کریں گے، اللہ آپ کو بے سہارا چھوڑ دے گا۔ آپ اللہ کے ملازم ہوں گے، اللہ آپ کو بے سہارا چھوڑ دے گا، کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے عزیزان محترم، آئیے اس رمضان عہد کریں، ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کریں گے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے، اطمینان ہوگا، ہمیں خوشی ہوگی، ہمیں اے اللہ ہم نے زندگی فضول کاموں میں ضائع نہیں کی ہے۔